میں تنبیہ کی اور مثال دیتا ہوں. ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ کو آ کے سلام کیا. آپ نے اس کو بھی کہا عائد صلاتک والوضوء جمیعا، تم تو نماز و وضو دونوں دوبارہ کر کے آؤ. وہ چلا گیا، غریب وضو کر دیا. وضو کرنے کے بعد پھر آیا اور نماز پڑھی. آپ نے اس کو پھر کہا اعد صلاتک والوضوء جمیعا، نماز وضو دوبارہ کر کے آؤ. 3 یا 4 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد وہ شخص آ کے بیٹھ گیا. حضرت سے کہا میں تو یہی نماز پڑھتا ہوں، مجھے اور نماز نہیں آتی، آپ مجھے تعلیم فرمائیں. آپ نے فرمایا صلیتا، تم نے نماز پڑھی، ولیکن اسبلت ازارک، لیکن آپ کی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. صفحہ کون سا تھا یار؟ 209 بعض نسخہ ابو داؤد کتاب اللباس. آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن آپ کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو. مجھے یاد نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں کسی نے اس بال الازار کو فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں کہا ہو. مستحب اور سنت زائدہ کے حکم میں سمجھا جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے اسی طرح نماز دوبارہ پڑھوائی، بلکہ وضو بھی کروایا تنبیہ کے لیے تاکہ یہ بھولے نہیں. یہ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی نماز کی تفسیر ہے کہ وہ نمازی کا کپڑا بھی صحیح ہو، نمازی کپڑا ڈھنگ سے پہنا ہوا ہو. کیونکہ حدیث شریف میں ہے آپ نے صحابی کو پکڑا اور فرمایا یہ جگہ ہے شلوار باندھنے کی، یہاں تک آپ کا پانچہ آئے گا. فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفِلْ، تھوڑا سا اور نیچے کرو، تھوڑا سا اور. اخیر میں آپ نے کہا لا حق للإزار فی الکعبین فی اسفل الکعب، کوئی حق نہیں کسی مسلمان کو کہ وہ شلوار کے پانچے یا پینٹ پتلون کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کرے. لا حق للإزار، کوئی بالکل جواز نہیں. اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص اس طرح غلط کپڑے پہنتا تھا اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے، وہ منع کیا جاتا تھا لیکن نہیں مانتا تھا، تو زمین پھٹ گئی، وہ اندر چلا گیا. وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا. ایسی سخت سزا مل گئی اس کو. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ فقہ کے اندر فروغ گزاشت ہو گئی اور فقہا کی نظر سے اس کا حکم رہ گیا، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے. اور اگر یہ مان لے کہ مستحب اور غیر موقت معاملہ ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ عمل ضروری ہے، عمل تو ہونا چاہیے، اور عمل پر عمل کی توجہ اور یاد دہانی کے لیے تنبیہ اور تبیین کل مفروضہ ہے. نبّ علیہ الانور فی الفیض، حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور ہماری استدراک فتح القدیر پر شائع ہو گئی تو اس قسم کے مواطن اہل علموں کے دیکھنے کے ہوں. ور بمیر معذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مکمل تفسیر فرمائی. آپ نے خود عمر بھر نماز پڑھائی، عمر بھر امت کو نماز کی تاکید فرمائی. اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ کی تفسیر میں کتاب الصلاۃ من الاحادیث اور کتاب الصلاۃ من الفقہ تفسیر ہے آیات کی. اللہ. اور جب آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں کو پسند فرماتا ہے. تو پاکی کے جتنے مسائل ہیں وہ پیدا ہو گئے اور ان کی تفصیل آ گئی. کتاب الطہارت. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کتاب الوضو پوری تفصیل کے ساتھ. وضو میں 4 تو فرض ہے، 3 مقصول اور 1 ممسوح، اور بقیہ سنن ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اپنے اللہ کی کتاب کیسا خلاف کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا مزاج ہے قرآن کے خلاف چل رہا ہے. امام غزالی نے پوچھا کیسے؟ اس شخص نے کہا حکم تو ہے فغسلوا وجوہکم، چہرے دھو لو، وایدیکم، ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم، پیر دھو لو. تو تم کیا کرتے ہو؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر پانی منہ میں ڈالتے ہو، پھر ناک میں چڑھاتے ہو، پھر کبھی جا کر کے چہرے میں ڈالتے ہو. یہ 3 حرکتیں پہلے کیوں کر رہا؟ چھوٹتے ہی چہرہ دھو لو نا. قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ امام غزالی تو فیلسوف تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اصل حکم فرض کے درجے میں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی پیشاب سے دھو لے تو دھلائی ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی کا یہ اتنا گرم نہ ہو کہ چہرہ جھلس جائے، تو پہلے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں بھائی پانی ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی جگہ زہر نہ ہو، سینکیا نہ ہو تو منہ میں ڈالتے ہیں. پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بدبودار نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو. تو ناک جب صحیح طرح اطمینان ہو گیا تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ فرائض کے لیے آداب ہے، کیونکہ وہ تو زندگی تھا، اس کو پیغمبر کی باتیں سمجھانا آسان نہیں تھا، ان کو عقل کے ساتھ سمجھا دیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک شخص پھرتا تھا اور وہ کہتا تھا اس زمانے میں ہندوستان میں سارے مذاہب عروج پر تھے باطل، کیونکہ سلطنت اسلامی مغلوں کی ٹوٹ چکی تھی اور شہزادے قتل کیے گئے تھے. تو ایک آدمی اس تگدو میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرا ہے، گوتڑا ہے، عیسائی ہے، کیا چیز ہے؟ بس جو خدا کا مذہب ہوگا میں وہ اختیار کروں گا. پادری کے پاس گیا، اس نے کہا انجیل میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ عیسائی ہے. نہیں دکھا سکے. گوتم بدھ والوں کے پاس گیا، وہ نہیں دکھا سکے. پنڈت کے پاس گیا، وہ گیتا میں اور وید میں نہیں دکھا سکا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب
میں وہ مذہب اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے کتاب سے کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے؟ شاہ صاحب سمجھ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کریم کی دوسری بڑی صورت میں ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ جتنے مذاہب تم بولتے ہیں ان سب میں گائے ناجائز۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا سکے بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان، وہ فرماتے ہیں گائے ضرور ذبح کرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اب ایک مسلمان لڑکے کو عیسائی لڑکوں نے کہا یار تم مسلمان بھی بڑے ظالم ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ تمہاری لڑکی ہمارے ہاں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نا بالکل نہ۔ کہا ہماری لڑکی آپ کے ہاں جا سکتی؟ کہا بالکل، کر لے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ تو اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ دیکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو یہودی اور عیسائی لڑکی ہمارے پاس آئے گی، تم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہماری لڑکی لے جاؤ۔ آپ تو ایمان نہیں رکھتے ہمارے پیغمبر پر، تو ہماری لڑکی کیسے جائے گی؟ ہم تو آپ کے پیغمبروں کو، آسمانی کتابوں کو آسمانی مان رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہودیہ اور عیسائیہ حلال ہے، لیکن تم نے ہمارے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی ہے، تم یہ نہیں کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے پیغمبر، تو ہماری لڑکی آپ کے یہاں نہیں جا سکتی۔ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ہم سنا ہے نا، تفسیری مظہری کے مصنف، یہ ان کو شاہ عبدالعزیز بہقی ہندوستان کہتے تھے، ہندوستان کے بہقی، اور یہ خلیفہ ہے مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ۔ مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ براہ راست آدم بنوری کے خلیفہ، اور آدم بنوری خواجہ باقی باللہ کے اور مجدد کے بھی۔ تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی سے ایک پنڈت الجھنے لگا کہ ختنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ پنڈت کے پاس قلم تھا لکھنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ پنڈت جی یہ قلم کس کام کے لیے؟ کہ یہ لکھنے کے لیے۔ مولانا نے قلم اٹھا کر اس کا وہ نوک توڑ دیا، کہا لکھ لے اس سے، چاقو دے دے گا۔ یہ کیوں؟ اس کو تیز کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی تو ہم ختنے میں کرنا ہے کہ تاکہ کام صحیح کرے۔ قلم کو تو آپ مان رہے ہیں کہ چاقو سے اس کو تیز کریں گے تو یہ اچھا لکھے گا۔ پنڈت سوچنے لگا، اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بچے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو گلیدار بنانا ہے۔ دہلی میں نواب کلب علی خان مسلط تھا، بڑا کمبخت قسم کا رافضی تھا، لیکن بہرحال علماء کا قدر بھی کرتا تھا، سب علماء کو طلب کیا، شاہ اسماعیل شہید بھی آ کے بیٹھ گئے، اور وہ مشہور زمانہ شیعہ عالم آغا حسین مجتہد وہ بھی موجود، بہت بڑا عالم تھا ان کا، جو کہتا تھا میں شاہ عبدالعزیز کے تحفے کا جواب لکھ رہا ہوں، مر گیا اور جواب نہیں لکھ سکتا۔ اور بھی دہلی کے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ نواب صاحب نے مسلمانوں کے لیے خرگوش ذبح کیا تھا، خرگوش، سویا، سوا، ارنب، تو وہ خرگوش ایسا کٹا ہوا پڑا تھا، مرغی بھی تھی جگہ جگہ، اب اٹھا رہے تھے خادم لوگ، یہ مہمان برانڈے میں بیٹھے تھے،
اور کوئی کتا آیا اور خرگوش کو سونگا اور سونگ کے پھر بھاگا، تو وہ آغا حسین پویا جو تھا اس نے شاہ صاحب کو کہا، شاہ صاحب خرگوش کو تو کتا بھی نہیں کھاتا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا جی ہاں، کتے خرگوش کو نہیں کھاتے، کیونکہ رافضی ہو کے یہاں خرگوش حرام ہے۔ اسی میں جواب دے دیا، فرمایا جی ہاں، کتے خرگوش کو نہیں کھاتے۔ اللہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے دین کی تفسیر فرمائی اور پورے دین کو ضبط کیا ہے صحابہ کرام نے، اس لیے تمام صحابہ پورے دین میں ہر مسئلے میں معتبر ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ افضل الخلائق بعد رسول اللہ اصحاب رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق صحابہ ہے۔ صحابہ کرام پورے کے پورے دین کے ماہر تھے اور دین میں حجت تھے، اور دین کے باب میں ان کا مسئلہ عمل معتبر ہے۔ ہاں تفاضل ہے، تفارق تو نہیں ہے، تفاضل ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام میں بعض کے مقامات بہت اونچے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس طرح حضرات صحابہ ان میں بھی درجات ہیں، بعضهم فوق بعض۔ یہ اجازت ہے کہ آپ وہ احادیث اختیار کریں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کا اہتمام کیا کہ زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود کی احادیث ان پر عمل ہو اور ان کے مطابق فقہ ہو۔ اس لیے فقہ حنفی کو قدیم تاریخ میں الفقہ المسعودی بھی کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی فقہ۔ اور امام مالک نے عبداللہ ابن عمر کی روایات پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی بیشتر، ویسے وہ عملی مدینہ کو حجت مانتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی نے عبداللہ ابن عباس کو اپنا رہنما بنایا ہے، اور بیشتر مرویات ابن عباس کی شوافی کی مستدلات ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تقریباً عبداللہ ابن زبیر سے ماخوذ ہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے آراء عجیب و غریب تھی، اس لیے بعض لوگوں نے فقہ حنبلی کے وجود کا انکار کیا ہے اور امام احمد کو بجائے مجتہد کے محدث مانا۔ اور عجیب بات ہے کہ چاروں فقہ کا تعلق عبادلہ سے ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر۔ یہ مطلب نہیں کہ اور روایتیں نہیں مانتے، زیادہ تر ان کو اور ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، ان کو اس میں آسانی زیادہ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں بھی
صلاحیتوں کا معیار وہ قرآن مجید تھا. وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس شخص کو قرآن کریم میں تجربہ زیادہ ہے اس کو اپنا مقتدا مانتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بہت قریب رکھتے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا کہ لنا ابناء مثلہ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں دکھا دوں گا آپ کہ یہ آپ کے بیٹے کے برابر ہے مگر قرآن کا ماہر ہے. ایک دن سب صحابہ جمع تھے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ سورۃ نصر میں خاص چیز کیا بیان ہوئی؟ خاص چیز کسی نے کہا نصرت کا اعلان ہے، فتح کا اعلان ہے، کسی نے کیا کہا، اکثر نے کہا اللہ جانتے ہیں. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ففیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت کی موت کی خبر ہے. حضرت عمر نے کہا آرام آتا رہا، میں بھی یہی کہتا ہوں. اور تو سب صحابہ مان گئے کہ خاص چیز جو سورۃ نصر میں ہے وسبح بحمد ربک واستغفر، کہ تسبیح تحمید و استغفار فرمائے انہ کان توابا، سفر قریب ہے. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ تفسیر کا ایک علم وہ ہے جو اشارات سے اخذ کیا جاتا ہے اور وہ خاص اللہ کے اعطا سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نصیب ہوتا ہے. اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے. کئی امام مالک سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے جان پہچان نہیں تھی، ایک دوسرے کے متعلق باتیں سنی ہوگی. تو امام مالک نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ میں نے نہ کہاں سے، اور نے کہا من الکوفہ، اور انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفی بڑے غدار، علی کو بھی قتل کیا، حسین کو بھی، کسی کو چھوڑتے نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ نے پڑھا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ معاذ اللہ منافق ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، یہ مطلب. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اعراب میں بھی اور مدینے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقت پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو کیا اس وجہ سے پورے مدینے کو خراب کہا جائے گا؟ اگر کچھ لوگوں نے غداری کی اور حضرت علی اور حضرت حسین کو نہتہ کیا اور ان کی مدد نہیں کی، تو کیا سب لوگ ایسے ہو گئے کوفہ میں؟ یہ علمی اشارات ہیں. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جو دعائیں دی ہے ان میں خاص دعا ایمان کے بعد وہ فقہ اور قرآن دانی کی دی ہے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اور بعض روایات میں ہے وعلمہ التاویل. تفسیر کا ایک عنوان تاویل بھی ہے. عبداللہ ابن عباس کو رات کے اندھیرے میں دعا دی سینے سے لگا کر، اور فرمایا خدایا ان کو دین کی فقہ
اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو عبداللہ ابن عباس نمایاں تھے بالکل۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس کو بھی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر سے سیکھنا پڑتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، حج کے موسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قضاء حاجت کے لیے گئے۔ جب واپس ہوئے تو عبداللہ ابن عباس پانی لے کر کے آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ میں وضو کرا دیتا ہوں۔ دونوں اکٹھے ہو گئے، بالکل قریب سے پانی ڈال رہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں مجھے اشکال ہے، بہت زمانوں سے سوچ رہا ہوں لیکن موقع نہیں ملتا۔ حضرت عمر نے کہا جب تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو بغیر ڈر کے پوچھا گا، آپ کو اجازت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من المرأتان، یہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے کہا واہ عبداللہ ابن تجھ پہ تعجب ہے، ہما عائشہ و حفصہ، یہ حضرت عائشہ و حفصہ کے بارے میں تو ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کٹکا یہ تھا کہ چونکہ آیت میں بظاہر تنبیہ ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر ہی تصدیق کر دیں، اور انہوں نے کہا نہیں، آیت بالکل حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ام المومنین اور حضرت حفصہ خود عمر کی بیٹی ام المومنین کے بارے میں نہیں۔ اس وقت اور فوائد مقصود نہیں ہے، صرف یہ دلالت کرنی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن حبر هذه الامہ، لیکن وہ علوم میں اور قرآن میں حضرت عمر سے استفسار فرماتے تھے، کیونکہ عمر کی شان بہت بڑی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، مسند امام احمد میں فضائل عمر کی دوسری روایت ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی آنے والا ہوتا نیا تو پھر عمر بن سکتا تھا، لیکن نبوت پا محمد باندې تمام شو او نشته پس له محمد انبیاء، رحمان بابا ہوئے سمرا خشتہ شعر ہوئے، نبوت پا محمد باندې تمام شو او نشته پس له محمد انبیاء۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ انا خاتم النبيين لا نبي بعدي، بخاری اور مسلم کی اصح حدیث۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں بھی بعض قرآنی علوم میں بہت آگے تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے اور ابو ہریرہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد ام المومنین عائشہ ہے، خادم خاص حضرت انس ہے، ابی ابن کعب ہے، یہ جماعت صحابہ میں مشاہیر فی التفسیر ہے، اور پھر ان کے تلاميذ شاگرد وہ ائمہ تفسیر ہے۔ ائمہ تفسیر سے یاد رکھنا تابعین و تبع تابعین مراد ہے، اور حضرات علماء تفسیر تو ہے لیکن ائمہ نہیں کہلاتے۔ تابعین میں اور تبع تابعین میں جیسے حسن بصری ہے، امام محمد ابن سیرین ہے، ابن عون ہے، اکرمہ ہے، مجاہد ہے، ضحاک ہے،
اور اعمش ہے، علقمہ ہے، اسود ہے، ابراہیم نخی ہے، حماد بن ابی سلیمان ہے، اور مجتہد جیسے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ابو یوسف محمد، ظفر ابن المبارک، وکی ابن الجراح، سفیانین، اوزائی، ابو ثور، یہ علی الاطلاق دین کے ماہرہ اور جہابذہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے دین میں کمال نصیب فرمایا تھا۔ مجتہد ہم وقت کتاب اللہ پر متوجہ رہتا ہے۔ مجتہد بغیر کتاب اللہ کے لمحہ نہیں گزار سکتا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آئے تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا حل حفظت القرآن، قرآن مجید یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا اول ما نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بقضاء الصحابہ وفتاواہم ومشاجراتہم ثم الذین من بعدہم ہم رجال ونحن رجال نأخذ منہم ما نختار ونرد ما نشاء۔ آداب و رسم المفتی لکمال پاشا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پہلا استدلال قرآن سے ہوگا، دوسرا سنت سے ہوگا، پھر صحابہ کے فتاوا و قضایا و مشاجرات سے ہوگا، اور پھر جو لوگ ہیں تو وہ تابعین ہیں اور میں بھی تابعی ہوں، ان میں سے جو موافق ہو وہ لیتا ہوں، باقی رد کرتا ہوں۔ تو امام محمد چلے گئے، فغاب 6 او 7 ایام، 6 یا 7 دن بعد آئے اور فرمایا حفظتہ، یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان بنایا تھا۔ 6 یا 7 دن بعد آئے اور فرمایا حفظتہ، قرآن مجید یاد کر لیا۔ مجتہد کا بڑا توغل قرآن مجید میں ہے، مجتہد بنتا ہی قرآن و سنت سے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے، اصل غزہ کے، فلسطین میں ایک جگہ غزہ، امام شافعی کے بڑے وہاں کے ہیں، لیکن مکہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ گئے بھی یہی سے ہیں، مکہ مکرمہ سے پھر واپس آئے۔ اور امام احمد بغداد میں ہوتے تھے، امام اعظم بھی بغداد کے، احمد بھی، اس لیے احمد ابن حنبل کی موافقات امام ابو حنیفہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، شاگردوں کا شاگرد ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب علل الحدیث میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولی، تو میں نے امام ابو یوسف کے علم کا دبدبا اور ہجوم سنا، وہیں سے مجھے علم پڑھنے کا شوق ہو۔ علل الحدیث احمد ابن حنبل کی عام مل رہی، شروع میں لکھا ہوا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے، تو امام احمد نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میرے استاد آئے ہیں، بہت اچھا کھانا پکاؤ، بہترین، سب کچھ تیار کر لو، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ بعضی ہوٹل نے باہر لکھلی، پښتنو ہوټل یې نه بار لیکلي، وایي دومره بس مینشته چې دی وغواړم کور ته، دا خو یو دستور دی چې شاهان دي غلامانو ته. اچھا شعر ہے،
کہتے میری اتنی توفیق نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کروں گھر لے آؤ. یہ ایک دستور ہے کہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے رعایا اور غلاموں کے دیکھنے کے لیے باہر آتا ہے. اللہ سبحان اللہ. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رنگون برما کے طلباء کی دعوت پر گئے. فضلاء تھے دیوبند کے، اور شاہ صاحب کو 9-10 سال تک دعوت دیتے رہے. تو ایک دفعہ شاہ صاحب تشریف لے گئے. وہاں جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد شاہ صاحب جب آنے لگے تو ایک شخص آیا اور اس نے شاہ صاحب کو کہا کہ میرے والد یا میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ پڑے ہوئے، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے. نام لے لیا تو حضرت شاہ صاحب نے پہچان لیا. یہ ٹھیک ہے. انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے حضرت شیخ الہند کے ساتھ مل کر پڑھا. یہ ٹھیک بات ہے. تو اس شخص نے کہا اس رشتے سے میرے گھر تو آؤ، یہ ان کا گھر ہے، قدم رکھو. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا 2 شرطیں قبول کرو. پہلی شرط یہ کہ مجھے وہاں بیٹھنے کا نہیں کہو گے، بس میں کھڑے کھڑے دعا کر کے واپس ہو جاؤں، ٹائم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں، نہ کھانا نہ چائے نہ کچھ. یہ 2 شرطیں منظور کر لو تو میں اندر جاؤں. اس نے کہا منظور. شاہ صاحب اندر تشریف لے آئے اور کھڑے رہے اور پھر دعا مانگنے لگے. تو اس شخص نے شاہ صاحب کے رفقا میں سے کسی سے پوچھا کہ بہت بڑے آفتاب و مہتاب میرے گھر آئے، نہ کھانا قبول کر رہے ہیں نہ پینا، تو میں کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی کتاب دین کی ہو، علم کی، تو وہ پیش کرو، بہت خوش ہو جائیں گے. کتابوں سے بہت محبت. تو وہ اندر گیا اور اس نے مستدرک حاکم نکالی، ہیمس کی چپی ہوئی. شاہ صاحب کو لا کے وہ 4 جلدیں دی کہ یہ. شاہ صاحب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سینے سے لگایا، چوما، فرمایا او ہو، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ہاں مستدرک یہ نسخہ مل جائے گا، میں دارالعلوم دیوبند سے بغیر جوتا پہنے یہاں آ جاتا. اس کتاب کے اکرام مجھے کیا اور یہ کہہ کر شاہ صاحب پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئے اور مستدرک دیکھنے لگے. حضرت شاہ صاحب جب وہاں سے روانہ ہوئے، ریل گاڑی کے ذریعے رنگون برما سے مختلف ٹرینوں سے دارالعلوم دیوبند جانا تھا. آپ نے یہ واقعہ اس کے شروع کے صفحے پہ خود لکھا ہے اور پھر اس کتاب پر تعلیق فرمائی ہے اس شان سے کہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے بھی ایسی خوشخطی نہیں کر سکتا. اور 4 جلدیں مکمل حواشی یاد سے لگائے مستدرک کے حاکم پر. اور وہ نسخہ الحمدللہ دنیا میں موجود ہے. کون کس کے ہاں گیا اور کس طرح گیا، مسئلۃ معترکہ، عجائب و غرائب مسئلہ ہے. ایک محدث آتے ہیں، اس کے تذکرے میں مولانا انور شاہ نیچے لکھتے ہیں ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا ہے. فرماتے کہ ان کے گھر میں امام ظفر ابن حذیل کا انتقال ہوا. مہمان تھے، جواب ہو. مجتہدین کا توغل قرآن مجید میں بہت زیادہ تھا. امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اور ہمارے استاد آئے ہیں، زمانے کا مجتہد ہے، اچھا اکرام ہو جائے.
اللہ اکبر، بہت بہترین اور اچھے کھانے پکے امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں رات کو پیش کیے گئے، امام شافعی کے، اور انہوں نے بڑے شوق سے کھائے، خوب کھائے، شوق و ذوق سے کھانا کھایا۔ عام طور پر بزرگان دین یہ لیا وہ لیا بس ختم۔ اور شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک پیر کو، پیران بڑے ٹھگ ہوتے ہیں، ایک پیر کو بادشاہ نے دربار میں طلب کیا کہ ذرا آ جائیے، اور بادشاہ نیک آدمی تھا تو رات کا کھانا بھی تیار کروایا تھا، اور پیر صاحب کو کھانا لگایا ہے تو پیر صاحب نے یہاں سے تھوڑا سا لیا، حضرت کی بڑی نعمتیں کھائیں، کب بس ہم فقیروں کا اتنا ہی کھانا ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا متحیر ہوا کہ ہو واقعی کامل ولی یہ کھانا ہی نہیں کھاتا۔ پھر نماز کے لیے جب وقت ہو گیا، کھڑا ہو گیا، تو اب قیام میں ہے تو رکوع میں نہیں جا رہے، اور رکوع میں چلا گیا تو سر نہیں اٹھا رہا، لمبی دڑنگی نماز پڑھی۔ پیر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، بچے بڑے صادق ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار سے واپس ہوئے، گھر پہنچتے ہی بیوی کو کہا کہ کھانا لاؤ، بھوک لگی۔ تو وہ چھوٹا بچہ بڑا حیران ہوا، بڑے خاص طریقے سے وہ پوچھتا ہے فارسی میں کہ پیدار من آ جا چرا نخوردی، ابا جان وہاں کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کہا آ جا نخوردم کے مصلحت دیدم، وہاں اس لیے نہیں کھایا کہ نہ کھانے میں مصلحت، تاکہ بادشاہ کے دل پہ اثر ہو جائے۔ تو چھوٹا بچہ تھا نا، اس نے کہا پھر آپ وہ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، یعنی جس طرح آپ نے وہاں کھانے میں تکلف کیا ہے، نماز بھی آپ نے پرتکلف پڑھی ہے، یہ آپ کی نماز تو نہیں ہے، کہ وہ نماز جو وہاں بادشاہ کے دکھانے کے لیے پڑھی ہے وہ بھی دوبارہ پڑھ لیجیے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ ٹھگ اینڈ کمپنی پیرانو کار ٹول ٹگی دا کرامتوں نے بھی نے اس سمجھی جان نہ کسی کا نہیں جوڑائی۔ ایسے کرامات اور فیوز و برکات یہ تو اللہ اپنے دوست کو دیتا ہے، دوست بن جائے پھر کرامات لے خواجے خواہ کئی بخودی را خودی جان نہ بخبر جوڑائی۔ پیرانو ٹول کار روان اجاڑ جب بریلیان نہ دیوبندیان پیرانیان بریلیان خواہ سے خراب آ گئی سکے دئی حال خراب۔ دکاندار التجار هم الفجار، خیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بہت شوق و ذوق سے کھانا کھایا، اور پھر رات کو آرام جہاں کر رہے تھے تو امام احمد کی اہلیہ نے نوکرانی سے کہا کہ حضرت صاحب کے لیے مصلی بچھاؤ اور قریب میں سرائی میں پانی رکھو، رات کو اٹھیں گے عبادت کریں گے تاکہ وضو آسانی سے کر لیں۔ صبح جب نوکرانی آئی تو اس نے سرائی پانی کی بھری ہوئی واپس لے گئی، تو عورتوں سے زیادہ صبر نہیں ہوتا۔ امام احمد کی بیوی نے امام احمد کو کہا کہ عجیب استاد ہے آپ کا، رات کو اتنا کھانا کھایا کہ ساری رات سوتے رہے اور صبح وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، یہ تو عجیب مجتہد ہے۔ امام احمد نے کہا میں حضرت سے عرض کرتا ہوں، بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ امام احمد نے آ کے کہا کہ حضرت اس طرح بات کہی گئی ہے، کیا جواب دوں؟ تو حضرت نے فرمایا امام شافعی نے کہ میری دانست میں روئے زمین کے اندر واحد آدمی احمد ہے جس کا رزق شک شبے سے پاک ہے، اس لیے وہ شوق سے کھانا کھایا تاکہ حلال خون بنے اور اس سے کچھ کام لے سکوں۔ چنانچہ رات کو میں نے کافی زمانے سے ایک آیت میں پریشان تھا، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس آیت کو سوچنے لگا، 100 کے قریب مسائل مستنبط ہو گئے، اور وہ مسائل احمد کو لکھوائے بنا کہ اس آیت سے یہ 100 مسائل نکلے۔ کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچہ باشن در نوشتن شیر و شیر،
بزرگان دین کے معاملات بڑے شان کے ہوتے ہیں. جو سنت کے بزرگان ہیں، جو فقہ اور دین کے شناور ہے وہ بزرگ. یہ ککو پکو والے بزرگ نہیں چلتے، یہ کاغذی بزرگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اجتہاد کس قدر توغل رکھتے تھے اور کس قدر انہماک سے پیش آتے تھے کتاب اللہ میں. ہم وقت دن رات بیداری اور سوتے میں قرآن مجید میں غور و فکر فرماتے تھے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ. اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ. تفسیر ایک تو یہ ہے جو رب العزت نے خود فرمائی ہے، تفسیر الآیت بالآیہ، اس کا نام رکھو گے. التفسیر الاول هو تفسیر الآیت بالآیہ. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اور دوسری ہے التفسیر بالحدیث صحیح. اس کو علماء کہتے ہیں التفسیر بالماثور، سے ماثور. جلال الدین سیوطی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے الدرر المنصور فی التفسیر بالماثور. الدرر المنصور یعنی الدرر المنصور فی التفسیر بالماثور. بکھری ہوئی موتیاں ان احادیث و آثار سے جو مروی، جس کو در منصور کہتے ہیں. ربط یابس اور غیر محقق چیزیں بھی ڈالی ہے، لیکن شروع میں معذرت کی ہے کہ یہ علماء کے لیے، وہ خود چھان لیں. اور ابن جریر نے اور ابن کثیر نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے اور بڑے کامیاب ہوئے وہ اس میں کہ انہوں نے تفسیر الآیت بالآیہ یا تفسیر الآیت بالحدیث صحیح، اس کی بڑی کوشش کی ہے. ابن جریر نے اسانید کے ساتھ اور پھر ابن کثیر نے. تفسیر صحابہ وہ بھی تفسیر بالماثور میں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے فہم اور ادراک یہ بھی مسلمہ ہے. تابعین اور تبع تابعین کی مستقل تفاسیر بھی ہے. تفسیر مجاہد ہے، تفسیر عبداللہ ابن مسعود ہے، تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے. لیکن جو تفسیر ابن عباس کی مشہور ہے، جس کو کہتے ہیں التنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ روایات کا زیادہ قوی نہیں ہے. ففیہ بعض الضعف. تفسیر ابن عباس اس کو کہتے ہیں تنویر المقباس، بعض اس کو تنویر المقیاس بھی کہتے ہیں. فی تفسیر ابن عباس. دو تفسیر ابن عباس کی اور ہیں، ایک ام القرا سے، ایک دکتور نے 2 جلدوں میں لکھی. اور قوی اور اصح تفسیر وہ ہے جو ائمہ حدیث نے کتاب التفسیر میں ضبط کی ہے، جیسے بخاری کتاب التفسیر میں.
یہ سب سے اصح اور قوی ہے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر الآیت بالآیہ اور تفسیر الآیت بالحدیث یہ دو قسمیں بڑی ہیں اور ان میں بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے۔ تیسری تفسیر حسب اللغت العربیہ، تفسیر حسب اللغت العربیہ، عربی قاعدے کے مطابق تفسیر کرنا، اس کی بھی سخت ضرورت ہے۔ صرف، نحو، لغت، بیان، بدیع، معانی، حقیقت، مجاز، استعارے سمجھنا، یہ علوم قرآن کے لیے ضروری ہے۔ تفسیر حسب اللغت العربیہ، بیشتر مفسرین نے، جیسے تفسیر کبیر ہے، البحر المحیط ہے اندلسی کی، روح المعانی ہے آلوسی کی، اس میں عربیت کا زیادہ استعمال ہے، اس لیے ان کی تفسیر کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی انہوں نے بھی تفسیر کی ہے۔ ہندوستان میں ایک آدمی نے تفسیر لکھی ہے اور اس نے تفسیر میں لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ پکارے۔ امام اس نے کی جمع سمجھ لیا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ امام کی جمع ائمہ ہے اور کی جمع امہات۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکاریں گے۔ تو اس کے لیے وہ جھوٹی حدیث جو بالاتفاق موضوع و من گڑت ہے، الناس یدعون یوم القیامت باسماء امہاتہم، امام بخاری نے بخاری ثانی میں باب قائم کیے، باب ان الناس یدعون بآبائہم، یہ باب ہے کہ نہ ماں کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ انسانوں میں نسب اور شرف نسب باپ پر ہوتا ہے، ماں پر نہیں ہوتا۔ حیوانات میں ماں معتبر ہوتی ہے کیونکہ ان کا باپ معلوم نہیں ہوتا۔ بیل کو اور بھینسے کو کہاں ڈھونڈو کہ وہ کس جنگل میں چلا گیا۔ اللہ، یہ بعض لوگ اختلاف کی صورت میں باپ کو چھوڑ کر ماں کے ساتھ ہو جاتے، تو بعض عقلاء کہتے ہیں کہ اس میں بہیمیت ہے۔ بچہ اصلاً باپ کا ہے، اولاد باپ کی طرف منسوب ہوگی، وارث بھی ان سے ہوگی، نسل نسب میں نسبت وہی ہوگی۔ ہاں، ماں کا فضل، شرف، احترام، تقدس، حقوق اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس کا کون مومن انکار کرے گا، لیکن نسب کا ابطال نہیں ہو سکتا، خلق نسب ناجائز۔ بعض عورتیں خاوندوں کے خلاف ذہن بناتی ہے، بچوں کو اپنے باپ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے ہن المنافقات، یہ بدترین منافق عورت ہے۔ ہن المنافق، یہی تو منافق عورت ہے۔
تفسیر حسب اللغت العربیہ، عربی زبان، ان کے گرامر، قواعد، ان کو ملحوظ رکھنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے سازش کی، کافروں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ اس میں لغت دونوں کا لحاظ ہوا ہے، اور یہ ترجمہ کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے ہیں۔ اس میں لغت عربی کا لحاظ مکمل ہوا ہے۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، اگرچہ ناکارہ لوگ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ مکر مکر کے معنی میں ہے، لیکن مکر العباد اور مکر اللہ میں فرق ہے۔ بندہ جو مکر کرے گا تو وہ سازش کہلائے گی، کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مکر فرمائے گا وہ تدبیر اور حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے تو تمام امور پوشیدہ ہے، بعد میں جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میں ترجمہ مکر سے کیا ہے، انہوں نے اللغت العربیہ کا پورا لحاظ کیا ہے، اور جنہوں نے مکر جب اللہ تعالی کا فعل ہے وہاں تدبیر، اور مکر جہاں بندوں کا فعل ہے وہاں سازش کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے دونوں لغات کا لحاظ کیا ہے، عربی کا بھی اور اردو کا بھی۔ اللہ، یہ مترجم اور مفسر کے اوپر موقوف ہے کہ اس کے سامنے طبقۃ العلماء زیادہ ہے تو وہ صرف عربی کا لحاظ کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اور حضرات بھی تشریف فرمائے ہمارے درس میں، اردو دان طبقہ اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ قواعد عربی یا باقاعدہ علوم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اپنے اوقات قیمتی بنانے کے لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے آتے، تو ہم تدبیر میں ایسی سلاست اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی فہم کر سکیں، انہیں بھی دقت اور گرانی پیش نہ آئے۔ اس فرق کے ساتھ کہ طلباء اور علماء سے پہلا خطاب ہو جاتا ہے، بات شروع ہوتی ہی مصطلح بات ہوتی ہے، کیونکہ پہلے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کا گروپ ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، سارے اوقات دینے والے، اور پھر دوسرے پارے میں جا کے فرمایا ھدی للناس، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تو ان کو بھی دوسرے درجے میں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ یہ مسئلہ بھی خود قرآن سے ثابت ہوا۔ تو جو دوسرا طبقہ ہے وہ علمی قواعد، ضوابط، اصطلاحات پر گھبرائے نہیں، وہ کہے کہ ہمارے اصل مہمان علماء و طلباء مدرسوں، درس اصلاً ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو آگے چل کر پوری قوم اور امت کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں میں بھی قیمتی افراد اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس ارادے اور اس توقع پر درس کو عام رکھا گیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بعض اوقات بزرگان دین ترجمے اور تفسیر میں کچھ الفاظ بڑھا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کمکل طبقہ اس کو نہیں سمجھتا کہ دیکھو دوسرے لفظ ڈالے، بھائی وہ الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈالے تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ اور اس کے مثالیں عام محاورے میں بھی موجود ہے کہ ایک آدمی صرف اشارہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو پورا ڈانگ دکھائے تب بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ہارون رشید
اپنے وزیر خالد برمکی اور جعفر برمکی کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور بغداد سے نیساپور جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ آئی جہاں بہت مچھلی تھی دریا میں، تو ہارون نے پوچھا ایو الطعام الذ، کون سا کھانا اچھا ہوتا ہے؟ تو جعفر نے یا خالد نے جواب دیا السمک، مچھلی، لحمن طریہ ہے، سب سے اعلیٰ، بشرطے کہ واقعی مچھلی ہو، ایسا نہ ہو کہ مچھلی کی جگہ کیڑا کھانے لگے، جیسے یہاں لوگ مچھلی کی جگہ جھینگے کھاتے ہیں۔ اور جھینگے کے متعلق فقہ حنفی کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے، اور امام اعظم کی فقہ میں دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں۔ اللہ، بہت زمانہ ہوا، یہ گلشن بنا نہیں تھا، بس یہ مسجد تھی، اور جیتری کے پاس کہیں جا کے 2-3 مکانات تھے، سارا جنگل تھا، چاروں طرف جنگل، کیکر کا۔ یہاں طہارت خانہ نہیں بنا تھا، اندر جنگل میں لوٹے رکھے ہوئے تھے، لوگ اندر جا کے فارغ ہوتے تھے، باہر آتے تھے، ایسا زمانہ تھا۔ اور یہیں سے میں جب باہر نکلتا تھا تو نظر آتا تھا کہ جیتری کی وہ گاڑی چلتی ہے، سامنے سے نظر آتا، گزر جاتی تھی، میں واپس آ کے بیٹھ جاتا، کبھی 1 گھنٹے بعد دوسری آئی۔